بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح مولاجامی کا سبق نمبر 178 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ثم ان کان اسمن سے لے کر لا یفید ذالک المعنی تک پڑھیں گے۔ ثم ان کان اسمن، پھر اگر تمیز ایسا اسم ہو یصح جعلہ، جس کو بنانا منتصب عنہ کے لیے، لمنتصب عنہ، منتصب عنہ کے لیے درست ہو، جاز ان یکون ذالک التمیز تارۃ لہ، تو جائز ہوگی یہ بات کہ تمیز کبھی ہو منتصب عنہ کے لیے، بأن یکون تمیزا یرفع الابہام عنہ، تو این طور پر کہ تمیز ابہام کو رفع کرے منتصب عنہ سے، وتارۃ لمتعلقہ، اور کبھی متعلق کے لیے ہوگی، بأن یکون تمیزا یرفع الابہام، بائیں طور پر کہ تمیز ہو اور ابہام کو رفع کرے گا منتصب عنہ کے متعلق سے، وذالک بحسب القرائن والاحوال، اور یہ قرائن اور احوال کے اعتبار سے ہوگا۔ مثل ابن فی طاب زید ابن، طاب زید ابن میں جو ابن ہے، فإنہ یصح ان یجعل عبارۃ، کیونکہ درست ہے کہ اس کو بنا دیا جائے عبارت عن زید، زید سے، فجاز، پس یہ جائز ہوگا، ان یکون تارۃ تمیزا عن زید، کہ کبھی ہو تمیز زید سے، اذا ارید اسناد طیب الیہ، کہ جب ارادہ کیا جائے طیب کے اسناد کا زید کی طرف، باعتبار انہ ابو عمر، اس اعتبار سے کہ زید عمر کا باپ ہیں، وجاز ان یکون تارۃ تمیزا، اور یہ بھی جائز ہوگا کہ کبھی تمیز ہو منتصب عنہ کے متعلق کے لیے، باعتبار ان طیب مسند الی متعلقہ، اس اعتبار سے کہ طیب کی اسناد کی گئی ہو منتصب عنہ کے متعلق کے لیے، وہو ابوہ، اور وہ ابوہ ہیں۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَمْ يَكُنِ التَّمِيزُ، اگر تمیز نہیں ہے، بعد ما، اس چیز کے بعد، لم یکن نصا فی المنتصب عنہ، جو نص نہیں ہے منتصب عنہ میں، اسمن، ایسا اسم بھی نہیں ہے، یصح جعلہ لمنتصب عنہ، کہ جس کو منتصب عنہ کے لیے بنانا درست ہو، فہو لمتعلقہ، تو پھر یہ تمیز جو ہیں یہ منتصب عنہ کے متعلق کے لیے ہوگی، خاصتاً خاص طور پر، طاب زید ابوۃ ودارا وعلما، فإن هذه الاسماء لیست نصا فی المنتصب عنہ، کیونکہ یہ اسماء نص نہیں ہے منتصب عنہ میں، ولا یصح جعلها له، اور اس کو اس طور پر منتصب عنہ کے لیے بنانا درست نہیں ہے، بے تعبیر عنہ کے منتصب عنہ کو اس کے ساتھ تعبیر کیا جائے، فہی لمتعلق زید، پس یہ زید کے متعلق کے لیے ہے، وہو الذات المقدرۃ، وہ ذات مقدرہ ہے، عن الشیء المنصوبہ، میری مراد وہ شیء ہے جو منصوب ہیں الی زید، زید کی طرف، فیطابق التمیز فیہما، پس تمیز مطابق ہوگی ان دونوں صورتوں میں، ای فی ما جازا، یعنی اس صورت میں کہ جائز ہو، ان یکون لمنتصب عنہ، کہ تمیز منتصب عنہ کے لیے ہو، سواء کان نصا فیہ، چاہے تمیز اس میں نص ہو، او محتملا لہ، یا تمیز اس کا احتمال رکھنے والا ہو، ولمتعلقہ، یا اس کے متعلق کا احتمال رکھنے والا ہو، وفی ما تعین لمتعلقہ، اور اس صورت میں کہ جب تمیز متعین ہو اس کے متعلق کے لیے، یعنی منتصب عنہ کے متعلق کے لیے، ما قصدا، فیطابق التمیز فیہما، پس تمیز مطابق ہوگی ان دونوں صورتوں میں، ما قصدا، جس کا ارادہ کیا گیا ہو، یعنی اس کے مطابق ہوگی، من وحدت التمیز، یعنی تمیز کے واحد ہونے میں، و تثنیتہ، تمیز کے تثنیہ ہونے میں، و جمعیتہ، اور تمیز کے جمع ہونے میں، سواء کان لموافقت منتصب عنہ، چاہے منتصب عنہ کے موافق ہونے کی وجہ سے ہو، جیسے کہ طاب زید ابن والزیدان ابوین والزیدون اباءن، او لمعنن، یا موافق ہو اس معنی کے فی نفسہ، جو منتصب عنہ کے نفس میں ہو، مثل قولک طاب زید ابن اذا اردت ابن لہ، یہ تب ہے کہ جب آپ ارادہ کرے اس کے باپ کا، فقط صرف اس کے باپ کا، وطاب زید ابوین، یہ اس وقت کہا جاتا ہے اذا ارد ابن و جدا لہ، جب آپ اس کے باپ
اور اس کے دادا کا ارادہ کر لے۔ وطاب زید اباءن اذا اردت ابا و اجدادا له، یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کے آباء و اجداد کا ارادہ کر لیں۔ فعلی کل من تقدیرین، پس دونوں تقدیروں کے مطابق اذا قصد وحدۃ التمیز، جب ارادہ کیے جائیں تمیز کے واحد ہونے کا، اورد مفردن، تو مفرد لائی جائے گی، وَإِذَا قُصِدَ تَثْنِيَتُهُ، اور جب ارادہ کیا جائے اس کے تثنیہ کا، اورد مصنن، تو تثنیہ لائی جائے گی، او جمعیتہ، یا ارادہ کیا جائے اس کے جمع کا، اورد جمعا، تو جمع لائی جائے گی۔ فَإِنَّ صِيغَةَ الْمُفْرَدِ، کیونکہ مفرد کا صیغہ لا يصلح، صلاحیت نہیں رکھتا، أَن يُطلق عَلى الْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ، کہ اس کا اطلاق کیا جائے مثنى اور جمع پر، إِلَّا إِذَا كَانَ تَمِيزُ جِنسًا، مگر جب تمیز جنس ہو، یقع علی القلیل والکثیر، جو واقع ہوتی ہے قلیل اور کثیر پر، فإنه اذا قصد تثنیتہ، کیونکہ جب ارادہ کیا جائے اس کے تثنیہ کا، او جمعیتہ، یا اس کے جمع کا، لا یلزم، لازم نہیں آتا، ان یثنى ذلک الجنس، کہ اس جنس کی تثنیہ، اس جنس کا تثنیہ لایا جائے، او یجمع، یا جمع لایا جائے، بل یکفی ان یؤتی بہ مفردا، بلکہ کافی ہے کہ مفرد لائے جائے، لصحت اطلاق ہی، اس کے اطلاق کے صحیح ہونے کی وجہ سے، علی القلیل والکثیر، قلیل اور کثیر پر، فلا حاجت الی تثنیتہ و جمعہ، پس کوئی حاجت نہیں اس کے تثنیہ اور اس کے جمع کا، جیسے کہ طاب زید علما وزیدان علما وزیدون علما، الا ان یقصد بالتمیز الذی هو الجنس، مگر یہ کہ ارادہ کیا جائے اس تمیز کے ساتھ جو کہ جنس ہے، الانواع، انواع کا، من حیث امتیازاتها النوعیت، نوع کے امتیازات نوعیہ کی حیثیت سے، فلا بد حینئذ من تثنیتہ او جمعہ، پس اس وقت ضروری ہے اس کا تثنیہ اور اس کا جمع ہونا، نحو طاب زیدان علمین والزیدون علوما، اذا ارید ان متعلق الطیب من کل من الزیدین والزیدون، کہ ارادہ کیا جائے طیب کے بے شک طیب کا جو متعلق ہیں، چاہے زیدون ہو یا زیدین ہو، نوع آخر من العلم، ارادہ کیا جائے نوع آخر کا علم سے، فإن صيغة المفرد، کیونکہ مفرد کا صیغہ لا يفيد ذلك المعنى، فائدہ نہیں دیتا اس معنی کا۔ ثم إن كان اسما يصح جعله لمن تصب عنه جاز أن يكون ذلك التمييز تارة له، یہاں سے مصنف تمیز کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمیز اسم ہو، صفت نہ ہو اور منتصب عنہ پر محمول نہ ہو سکے، تو پھر دونوں صورتیں جائز ہیں، کہ کبھی تو وہ تمیز منتصب عنہ کے لیے ہوگی اور کبھی اس کے متعلق کے لیے ہوگی۔ مثلا طاب زید ابن، اس میں جو ابن ہے یہ اسم ہے، صفت نہیں ہے اور تمیز ہے، اور یہاں پر اسم سے مراد فعل یا حرف کے مقابلے میں جو اسم آتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اسم مراد ہے جو صفت کے مقابلے میں ہوں۔ اب ابن جو ہیں اس کو طاب زید کی نسبت کے لیے، یعنی منتصب عنہ کے لیے تمیز بھی بنانا درست ہے، اور منتصب عنہ کے متعلق کے لیے بھی تمیز بنانا درست ہے۔ اگر یہ منتصب عنہ کے لیے تمیز ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا طاب زید ابن، کہ اچھا ہے زید ازروئے باپ کے، کہ خود زید جو ہیں وہ اچھا باپ ہیں، یعنی وہ امر کا باپ ہیں اور اچھا ہے۔ اور اگر اس کو منتصب عنہ کے متعلق قیلی بنا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا طاب زید ابن، کہ اچھا ہے زید ازروئے باپ کے، یعنی زید کا باپ اچھا ہے۔ ثم ان کان اسما یصح جعلہ لمن تصب عنہ، پھر اگر تمیز ایسا اسم ہو جس کو منتصب عنہ کے لیے بنانا درست ہو، جاز ان یکون ذلک التمیز تارۃ لہ، تو جائز ہوگی یہ بات کہ تمیز کبھی منتصب عنہ کے لیے ہوگی، بأن یکون تمیزا یرفع الابہام عنہ، بائیں طور پر کہ تمیز رفع کرے گا ابہام کو منتصب عنہ سے، وتارۃ لمتعلقہ، اور کبھی منتصب عنہ کے متعلق کے لیے ہوگی، بأن یکون تمیزا یرفع الابہام عن متعلقہ، بائیں طور پر کہ تمیز ابہام کو رفع کرے گا
منتصب عنہ کے متعلق سے، وذالک بحسب القرائن والاحوال، اور اس کا پتہ قرائن اور احوال سے چلے گا، اور اس کا اعتبار قرائن اور احوال سے کیا جائے گا، جیسا کہ ابن فی طاب زید ابن میں جو ہے، فإنه يصح أن يجعل عبارة عن زید، کیونکہ درست ہے کہ ابن کو بنا دیا جائے عبارت زید سے، فجاز ان يكون تارة تمیزا عن زید، پس یہ بات جائز ہوگی کہ کبھی تمیز ہو زید کے لیے، اذا اريد اسناد الطیب الیہ، جب طیب کی اسناد کیا جائیں زید کی طرف، باعتبار انہ ابو عمرو، کے اس اعتبار سے کہ زید عمر کا باپ ہیں، وجاز ان يكون تارة تمیزا عن متعلقہ، اور اس اعتبار سے بھی جائز ہے کہ تمیز کبھی ہو منتصب عنہ کے متعلق کے لیے، باعتبار ان الطیب مسند الی متعلقہ، اس اعتبار سے کہ طیب کی اسناد کی گئی ہو متعلق کی طرف، وہو ابوہ، اور وہ ابوہ ہیں، وإلا أي وإن لم يكن التمييز بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه اسما، یہاں سے ماتن یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمیز کو منتصب عنہ پر محمول نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر وہ اس کے متعلق کے لیے ہوگی، جیسے اس کی 3 مثالیں ہیں، طاب زید ابوۃً ودارًا وعلمًا، ان میں جو ابوت ہیں، علم ہیں اور دار ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں زید پر حمل نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح کہ طاب زید ابوۃً، ابوۃً مصدر ہیں تو مصدر کا ذات پر حمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابوت کا مطلب ہے باپ ہونا، تو زید باپ ہونا نہیں ہے بلکہ زید تو باپ ہیں، اور اسی طرح دارن کبھی حمل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ معنی ہوگا کہ زید دار ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور علمن بھی مصدر ہیں، اس کا بھی حمل ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں متعلق کے لیے تمیز ہوں گی، زید کے لیے تمیز نہیں ہوں گی، اور متعلق جو ہیں وہی الشیء المقدر المنصوب الی زید، وہ چیز ہیں جو مقدر ہیں، منصوب ہیں زید کی طرف، یعنی یہ بھی نسبت سے ابہام دور کر رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنِ التَّمْيِيزُ بَعْدَ مَا لَمْ يَكُن نَصًّا فِي الْمُنتَصَبِ عَنْهُ اسْمًا، اگر تمیز اس چیز کے بعد نہ ہو جو نص نہ ہو منتصب عنہ میں، ایسا اسم بھی نہ ہو، یصح جعلہ لمن تصب عنہ، کہ جس کو منتصب عنہ کے لیے بنانا ٹھیک ہو، فہو لمتعلقہ، پھر یہ متعلق کے لیے ہوگی، خاصتاً خاص طور پر، جیسے طاب زید ابوۃً ودارًا وعلما، فإن هذه الاسماء لیست نصا فی المنتصب عنہ، کیونکہ یہ اسماء نص نہیں ہے، خاص نہیں ہے منتصب عنہ کے لیے، ولا یصح جعلها لہ، اور ان کو اس طور پر بنانا درست نہیں ہے منتصب عنہ کے لیے، بالتعبیر عنہ بہا، کہ منتصب عنہ کو تعبیر کیا جائے ان کے ساتھ، فہی لمتعلق زید، پس یہ زید کے متعلق کے لیے ہے، وہو الذات المقدرۃ، اور وہ ذات مقدرہ ہیں، وہ مانوی چیز ہیں، عن الشیء المنصوب الی زید، عن الشیء المنصوب الی زید، یہ الشیء المنصوب اعنی فعل کے لیے مفعول بھی ہے، عن الشیء المنصوب الی زید، میری مراد وہ شیء ہے جو منصوب ہیں زید کی طرف۔ فیطابق التمیز فیہما ای فی مجاز ان یکون لمن تصب عنہ، عبارت مذکورہ میں صاحب کافیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو 2 مذکورہ اقسام ہیں ان کا استعمال کا طریقہ کیا ہے، تو طریقہ استعمال بتلا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمیز جنس ہوگی یا غیر جنس، اگر جنس ہو تو اس سے انواع کا قصد کیا جائے گا یا نہیں، اس اعتبار سے یہ کل 3 صورتیں بنتی ہیں، نمبر 1 تمیز غیر جنس ہو، نمبر 2 تمیز جنس ہو اور اس سے انواع مقصود نہ ہو، نمبر 3 تمیز جنس ہو اور اس سے انواع مقصود ہو۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر تمیز غیر جنس ہو تو اس کو مقصود کے موافق واحد تثنیہ جمع لایا جائے گا، یعنی جب تمیز کے واحد یا تثنیہ یا جمع لانے کا قصد کیا جائے تو اس کو مقصد کے موافق تثنیہ جمع لایا جائے گا، خواہ وہ واحد یا تثنیہ یا جمع لانا منتصب عنہ کی موافقت کی وجہ سے ہو یا عثمانی کی وجہ سے ہو جو نفس تمیز میں پایا جاتا ہو۔
پہلی کی مثال ہے طاب زیدن ابن، طاب الزیدان ابوین، طاب الزیدون ابان. اور دوسری کی مثال ہے طاب زیدن ابن جب مراد فقط باپ ہو، اور طاب زیدن ابوین جب مراد باپ اور دادا ہو، طاب زیدن ابان جب مراد آبا و اجداد ہو. یعنی دونوں صورتوں میں خواہ منتصب عنہ کی موافقت کے لیے ہو یا عثمانی کی موافقت کی وجہ سے ہو جو نفس تمیز میں پایا جاتا ہے. جب تمیز کو مفرد لانے کا قصد کیا جائے تو اس کو مفرد لایا جائے گا. اگر اس کو تثنیہ یا جمع لانے کا قصد کیا جائے تو اس کو تثنیہ جمع لائے جائے گا، اس لیے کہ مفرد کا صیغہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ تثنیہ یا جمع پر اس کا اطلاق کیا جائے. فیطابق التمیز فیہما، پس تمیز مطابق ہوگی ان دونوں صورتوں میں. دونوں صورتوں سے مراد یہ ہے ای فی ما جاز ان یکون لمنتصب عنہ سواء، کہ تمیز منتصب عنہ کے لیے ہو چاہے منتصب عنہ میں نص ہو، او محتملا لہو یا احتمال رکھتا ہو منتصب عنہ کا، ولمتعلق ہی اور منتصب عنہ کے متعلق کا. وفی ما تعین لمتعلق ہی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب تمیز متعین ہو منتصب عنہ کے متعلق کے لیے. ما قصد من وحدت تمیز ہے، یعنی تمیز مطابق ہوگی ان دونوں صورتوں میں جس کا ارادہ کیا گیا ہو، یعنی تمیز کا واحد ہونے کا ارادہ کیا گیا ہو یا تمیز کے تثنیہ ہونے کا ارادہ کیا گیا ہو، وجمعتی اور ارادہ کیا گیا ہو تمیز کے جمع کا. سواء کان لموافقت منتصب عنہ، چاہے منتصب عنہ کے موافقت کی وجہ سے ہو، جیسے طاب زیدن ابن والزیدان ابوین والزیدون ابان، تو یہاں پر تمیز جو ہے منتصب عنہ کے مطابق ہیں. او لمعنن فی نفسہ، یا اس معنی کے موافق ہو، موافقت کی وجہ سے ہو جو نفس تمیز میں ہے. مثل قول کا طاب زیدن ابن اذا اردت ابن لہو فقط، جب آپ ارادہ کرے صرف باپ کا تو اس وقت یہ کہتے ہیں طاب زیدن ابن. طاب زیدن ابوین اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب آپ ان کے باپ کا اور اس کے دادا کا ارادہ کر لیں. وطاب زیدن ابان، یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے آبا و اجداد کا ارادہ کر لیں. فعلی کل من تقدیرین، دونوں تقدیروں کے مطابق جب ارادہ کیے جائیں تمیز کے واحد ہونے کا تو تمیز کو مفرد لایا جائے گا. وَإِذَا قُصِدَ تثنیۃ ہو، اور جب اس کے ارادہ کیا جائیں تثنیہ لانے کا، اورد مثنن تو تثنیہ لایا جائے گا. او جمعیت ہو، یا اس کے جمع کا ارادہ کیا جائیں اورد جمعن تو لایا جائے گا جمع. فإن صيغة المفرد لا يصلح ان يطلق على المثنى والمجموع، کیونکہ مفرد کا صیغہ جو ہے یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کا اطلاق کیا جائے تثنیہ اور جمع پر، الا اذا كان التمييز جنسا يقع على القليل والكثير. یہاں سے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمیز جنس ہو اور اس سے انواع کا ارادہ نہ ہو تو اس کو تثنیہ یا جمع نہیں لایا جائے گا بلکہ مفرد لایا جائے گا، اس لیے کہ اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر صحیح ہے، لہٰذا اس کو تثنیہ جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے طاب زیدن علما، طاب الزیدان علما، طاب الزیدون علما. اور اگر تمیز جنس ہو اور اس سے انواع کا قصد کیا جائے تو اس کو مقصود کے موافق تثنیہ یا جمع لایا جائے گا. جیسے طاب زیدن علما، طاب الزیدان علمین، طاب الزیدون علوما. جب مراد ہو کہ زیدون میں سے ایک زید علم کی ایک قسم مثلا نحو کا ماہر ہے اور دوسرا زید علم فقہ کا عالم ہے اور تیسرا زید اصول فقہ کا عالم ہے، اس لیے کہ مفرد کا صیغہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کا اطلاق تثنیہ جمع پر ہو. الا اذا کان تمیز جنسا، مگر اس وقت کہ جب تمیز جنس ہو جس جو واقع ہوتی ہے قلیل اور کثیر پر. فَإِنَّهُ إِذَا قُصِدَ تَثْنِيَتُهُ أَوْ جَمْعِيَّتُهُ، کیونکہ جب ارادہ کیا جائے اس کے تثنیہ یا جمع کا، لا يلزم ان يثنى ذلك الجنس او يجمع، یہ لازم نہیں آتا کہ اس جنس کا تثنیہ لایا جائے یا جمع، بلکہ کافی ہے کہ مفرد لایا جائے جنس کے اطلاق کے صحیح ہونے کی وجہ سے قلیل اور کثیر پر، کیونکہ جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے. فلا حاجت الى تثنیتہ وجمعہ، پس کوئی حاجت نہیں ہے اس کے تثنیہ اور اس کے جمع کا. طاب زید علما والزیدان علما والزیدون علما، یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ علم یہ جنس ہے، اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے. الا ان یقصد بالتمیز الذی هو الجنس، مگر ارادہ کیا جائے اس تمیز کے ساتھ جو کہ جنس ہے انواع کا،
من حیث امتیازات النوعیت، نوع کے امتیازات نوعیہ کی حیثیت سے، فلا بد حینئذ من تثنیتہ او جمعہ، پس اس وقت ضروری ہے اس کا تثنیہ اور اس کا جمع ہونا. طاب الزیدان علمین والزیدون علوما. تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہم نے تشریح میں بتلا دیا کہ اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ زیدون میں سے ایک زید علم کی ایک قسم مثلا نحو میں ماہر ہے، اور دوسرا زید جو ہے علم فقہ میں ماہر ہے، اور تیسرا جو ہے اصول فقہ میں ماہر ہے. اذا اریدہ، جب ارادہ کیا جائے، ان متعلق طیب کا جو متعلق ہے، من کل من زیدین و زیدون، چاہے وہ زیدین سے ہو یا زیدون سے ہو، یعنی زیدون ان میں سے ہر ایک سے ہو، نوع آخر من العلم، کہ ارادہ کیا جائے نوع آخر کا علم سے. فإن صیغۃ المفرد، کیونکہ مفرد کا صیغہ لا یفید ذلک المعنی، اس معنی کا فائدہ نہیں دیتا. آج ہم نے پڑھا ہے ثم ان کان اسما سے لے کر لا یفید ذلک المعنی تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.